وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے 4. آج کا موضوع: کیا دنیاوی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. الحی زندہ، القیوم سب قائم. سامعین کرام، توحید کی بات کر رہے تھے. اصل میں یہ ایک بنیادی بات ہے، اور جتنی بھی جلد ہم بنیادی اسلام کی بنیادی بات کو سمجھ لیں اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. عام طور پہ تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک غافل معاشرہ ہے، جو اپنی حقیقت سے غافل ہے اور اپنی کامیابی سے غافل ہے. یہ بہت ایسی بات ہے. دیکھیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کا نفس یا اس کا ماحول اس کو ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے، یعنی اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہ لے تو یہ ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جس کا انجام ناکامی ہے، جس کا انجام نقصان ہے. میں زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کر رہا اس وقت، لیکن یہ ہے کہ نقصان، خسران. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. زمانہ کو گواہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان میں نہیں سمجھتے، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کے درمیان میں رہ رہا ہوں اور آپ میں سے ہی ہوں. تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان میں نہیں سمجھتے، اگرچہ ہم نے ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، اگرچہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے اور اسی پر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نقصان میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم یہ یقین ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اور انہوں نے اپنی
اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش کا وعدہ لیا ہوا ہے، یہ ہمارا یقین ہے اسے۔ لیکن یہ ساری آپ کی خام خیالی ہے، یہ ساری باتیں جو آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں یہ خام خیالی ہے، یہ ہے نہیں ایسا۔ اصل میں اسلام دیکھیں، اسلام ہم مسلمان اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اسلام کی جو دعوت ہے اس کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے جن لوگوں نے اکا دکا، تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے، بالکل واضح طور پہ انہوں نے قرآن مجید میں یہ الفاظ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو سیدھے راستے کی دعوت دینے والے ہیں، اور سیدھا راستہ اس ذات کا ہے یہ جو مالک ہے، جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو بہرحال اللہ لا الہ الا ہو پہ ہم بات کر رہے ہیں سامعین کرام۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو چند باتیں میں نے آپ کو کہی، نہ تو ہم مسلمان ہیں حقیقی طور پہ، اور نہ اللہ ہمارا معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو آپ کی یہ خام خیالی آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اصل میں آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارا حال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بیان فرما دیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں اللہ کو، مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن صرف اپنے آپ کو، اور ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ ہمارا شعور نہیں ہے کہ ہم نان مسلم ہیں حقیقی طور پہ، زبانی طور پہ تو، اور ہمارا یہ شعور نہیں ہے کہ ہمارا معبود ہمارا نفس ہے، یہ شعور نہیں ہے ہمیں، اور ہمارا یہ شعور بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا یعنی ہماری بخشش اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، اور شعور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ دیکھیں یہ قرآن کی اصل ہے، توحید قرآن کی اصل ہے، عقیدہ توحید، کہ آپ عقیدہ توحید کے قائل ہو جائیں، اور عقیدہ توحید کو آپ جانیں گے نہیں تو قائل کیسے ہوں گے؟ اسلام تو ایک منزل آپ کو بتاتا ہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے آپ کو، آپ اللہ کو مقصود، محبوب و مطلوب بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی جو ہے نا، یہ بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، بعض اوقات میں آپ کو مثال بھی دیتا رہتا ہوں کہ آپ پیتل کو سونا سمجھ کے خرید لیں تو آپ نقصان میں ہوں گے۔ اب سونا آج کل تقریباً لگ بھگ 1 لاکھ روپے کا تولہ ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ 1 کلو میں کتنا سونا ہوتا ہے، لیکن نہیں 1 کلو میں کتنے تولے ہوتے ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ بہت زیادہ آپ نقصان اٹھا لیں گے۔ 1 کلو اگر آپ نے پیتل کو سونا سمجھ کے لے لیا تو بہت زیادہ نقصان، اور جتنا بھی انسان دیکھیں دنیا کو سونا سمجھ کے اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور آخرت کو قربان کرتا رہتا ہے، اخروی زندگی کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو سراسر نقصان کا سودا ہے۔ اچھا، اس میں ایک دنیا کا نقصان بھی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں سکون نہیں ملے گا، اطمینان، سکون، قلبی سکون، خوشی، جسے حقیقی خوشی کہتے ہیں۔ عارضی خوشیاں تو کوئی بات نہیں ہے، کھانا کھا لیا طبیعت خوش ہو گئی، آرام کر لیا طبیعت فریش ہو گئی،
تو یہ خوشیاں تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ آپ کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، آپ بس مطمئن ہیں، تو یہ کوئی خوشیاں نہیں ہیں۔ دنیا اور ظاہر اس میں خوشی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، دلی سکون نہیں ہے، وہ ایک چیز میں ہے اور وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اور اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اس کی ذات اور صفات کو تسلیم کر لیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو سب سے زیادہ ضروری صفت ماننا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو ضروری صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے۔ جیسے کہ ہمارے سورہ آل عمران کی پہلی آیت کہ اللہ لا الہ الا ہو، اور ہر جگہ تقریباً ایسی تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان جو ہے یہ نیکیوں کی جڑ ہے، رأس الطاعات، نیکیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیل لو، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب میں آپ کو بار بار بیان کر رہا ہوں، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ معبود واحد تسلیم کر لیں، ایک معبود۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو بہرحال ہماری ایک عادت ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے شریک بنائے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہے، بہت سے شریک ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آگے بڑھتے ہیں سامعین کرام۔ بنیادی جو مضمون ہے اس پہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، انسان کی کامیابی کے لیے واحد دلیل یہ ہے کہ اللہ کو یہ معبود حقیقی تسلیم کر لے، بس واحد۔ پھر تو واقعی تفصیلات ہیں کہ آپ کو رسالت کی ضرورت پڑے گی، عقیدہ آخرت کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ الہ واحد، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا اور یقین کرنا ہوگا کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ تو دیکھیں ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ توحید کی تشریح ہے یہ حدیث کہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اب نفس بھی تو مخلوق ہے، جسے ہم نے خدا بنا لیا ہے اور جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، ہر شخص جو ہے، اور اس اطاعت پہ اصرار کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں، گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ یا اس کا خاوند جو ہے، یہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تو الہ واحد ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جگہ بہ جگہ جو ہے اس کی بات کی ہے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے، لیکن وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ الحی القیوم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ ذات جو ہے الحی ہے، از خود زندہ ہے، وہ زندگی میں کس کی محتاج نہیں ہے، از خود قائم ہے۔ القیوم، از خود قائم ہے اور دوسروں کی قیام کا ذریعہ ہے، دوسروں کو تھام رکھا ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تھامے بھی ہے، تھاما ہوا ہے، اس کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اقتدار، تخت اقتدار پہ وہ ہے، اصل میں مالک الملک وہ ہے، بادشاہی، ساری قوت ابھی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی کسی اور کے ہاتھ میں کوئی کھیل نہیں ہے، ساری تدبیر، تقدیر اور اس کا مالک، طاقت کا مالک ایک ہے اور وہ اللہ ہے، یعنی یہ یقین کر لیں آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی جو دوسرا حصہ ہے، نزل علیک الکتاب بالحق،
اللہ تعالیٰ نے کتاب کو ایک مقصد سے نازل کیا ہے۔ کتاب کیوں نازل ہوئی ہے؟ کتاب میں کیا ہے؟ کتاب میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور کتاب نازل کیوں ہوئی ہے؟ اس کا ایک مقصد ہے کہ انسان کو اس دین کی وضاحت کرے، دین سمجھائے، طریقے، یعنی اللہ کی مرضی۔ کتاب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی ہی میں انسان، یعنی اللہ کی مرضی اختیار کرنے میں انسان کی معراج ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا یہ ناکام ہوگا، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، کتاب اتارنے کا ایک مقصد ہے۔ آج کا مسلمان کتاب کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو اس کا رخ تو دنیا کی طرف ہے۔ اب دنیا کی طرف جس نے رخ کر لیا اور دنیا ہی کو اپنی کامیابی اور ناکامی کا معیار قرار دینے لگا، اب اس کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، کتاب کا ایک مقصد ہے کہ یہ اللہ کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ ان ھذا القرآن للتی ہی اقوم، قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ ہمارا مقصود تو دنیا ہے، اللہ تو ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ اب کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، میں ایک دلیل کے طور پہ، آپ ذرا ٹھہر جائیں، میں جذبات میں نہیں لگا ہوا۔ کتاب کی چندہ ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ اس کا ناظرہ ہم اپنے خود بھی پڑھتے ہیں یا اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب سے ہدایت لینا نو وے۔ ہدایت واضح ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے۔ اجتماعی سطح پہ آپ دیکھ لیں، سود کی لعنت ہے۔ ایک ایک چیز میں لے رہا ہوں، سود کی لعنت ہے۔ ابھی تک آپ کا ملک، آپ کے حکمران اور آپ خود سود کے لین دین پہ راضی ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ عمران خان نے لاک ڈاؤن کیا اپنے وقت میں، وہ اقتدار کے لیے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے کرونا وائرس کے لیے، یہ مارچ کا مہینہ ہے، اور ایک جراثیم سے ڈر گئے اور لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ یہ امتحانات ختم کرو اور مسجد میں محدود کرو، اجتماعات، دینی اجتماعات ختم کر دیے گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن، تو لاک ڈاؤن کا تو ایک مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد صرف ایک جراثیم سے بچنے کے لیے ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے آپ نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تشدد کا راستہ اپنائیں، لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بلکہ اگر میں تھوڑے سے ایسے الفاظ کہوں کہ ہم عملی طور پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں۔ یہ تو واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اعلان جنگ ہے میرا تم سے۔ تو یہ مطلب الحی القیوم۔ پھر نزل علیک الکتاب بالحق پہ میں بات کروں، حق ایک مقصد۔ یہ حق کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور بھی قرآن میں استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، یا دوسری جگہ ہے، وہ آیت مجھے پوری یاد نہیں آ رہی، لیکن اس میں بھی ہے کہ ما خلقنا السماوات وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کائنات جو ہے یہ میں نے حق کے ساتھ پیدا کی ہے، حق کے ساتھ بنائی ہے، بامقصد۔ اس کا مطلب بامقصد۔ کتاب کا ایک مقصد ہے۔ اب ہم نے کیوں کتاب چھوڑ دی ہے؟ چونکہ وہ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، لہٰذا کتاب ہم سے رہ گئی۔ آج نصاب پاکستان میں قرآن نہیں ہے، باقی ہر گند بلا موجود ہے۔ ایسے اسکول ہیں جو بچوں کو میوزک سکھاتے ہیں، میوزیکل جو انسٹرکٹر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، ہارمونیم کے ساتھ اور انسٹرومنٹ کے ساتھ بچوں کو گانے سکھاتے ہیں، پوئم سکھاتے ہیں، پیریڈ ہوتا ہے۔ قرآن فہمی کا کوئی پیریڈ نہیں ہے،
یعنی آپ دیکھ لیں ابتدائی جماعتوں سے لے کر آخری جماعتوں تک قرآن فہمی یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے. اسلامیات ہے روایتی طور پہ اور رواجی قسم کی اسلامیات ہے، اس میں بھی کوئی بنیادی باتیں تو نہیں ہیں. توحید یعنی توحید کا بیان ہے لیکن اس میں اس کی تشریح تھوڑی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یعنی جس طرح کے ساری کتابیں تھیں اسی طرح یہ کتاب بھی ہے. اس سے جو پہلے کتابیں تھیں اس میں بھی ہدایت تھی. من قبل ھدی للناس، پہلے بھی ہدایت تھی، اب بھی یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. وانزل الفرقان، اور فرق کرنے والی چیز ہے. یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی کہا ہے. فرقان مطلب حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز. حق کی ہماری نظر میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سارے اندھیرے ہیں اور سارا بس، پھر تو کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. اب قرآن میں کیا ہے؟ آیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کی میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے ان کے لیے شدید عذاب ہے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات جو پیدا کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو فائدہ پہنچائے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، سب کچھ انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا وسیع انتظام ہے. ہمارے اللہ کے خیال سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے طاقت کے یا قدرت کے حساب سے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو کن فیکون سے اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ کائنات. لیکن ہمارے لیے تو آپ دیکھیں یہ انتظامات اور یہ مخلوقات جو بھی ہیں، تو سمندری مخلوقات آپ دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے. دنیا میں آپ دیکھ لیں چرند پرند چارپائے وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے. اس کے بغیر تو آپ کی زندگی نامکمل ہے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. ایک بات، جو ناشکرے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، وہ سمجھتے کیا ہیں، انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف کر لیا ہے. دنیا ہی کے بندے ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہم سب عملاً. اب یہ دیکھیں اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں عذاب شدید کی وعید ہے. وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے، انکار کرتے، ان کے لیے شدید عذاب ہے. یہ بہت یعنی ایک ایسی تنبیہ ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے. تو لہم عذاب شدید، اور یہ تو اس پہ ہم فٹ آ رہے ہیں بالکل. قرآن سے تو ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، ہمارا رخ ہے دنیا کی طرف. آپ دیکھیں سارا آپ کے جو پسند ناپسند ہے بس وہ دنیا تک محدود ہے. دنیا کا آپ خیال رکھتے اور ظاہر سے آپ خوف محسوس کرتے ہیں اور ظاہر ہی کی لالچ ہے آپ کو. اب یہ آج کل ہو سکتا ہے 20 سال بعد آج کل جو کیفیت ہے یہ نہ ہو. کرونا وائرس کا ایک نام ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک حکم ہے. بہرحال ایک وائرس ہے، اس نے ساری دنیا کو جو ہے لاک ڈاؤن کیا ہے تقریباً. آج کل عمرہ بند ہو گیا ہے اور جناب مسجدیں بند ہو گئی ہیں. سعودی عرب میں یہ جو ہے دبئی وغیرہ میں مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، نماز منقطع ہو گئی ہے. کیوں؟ جراثیم کا خوف ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عذاب سے تو ہم نہیں ڈرتے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیں ان کے لیے شدید عذاب ہوگا.
تو یہ شدید عذاب اصل میں ہمارا تو یقین نہیں ہے کم از کم. اب کفرو کا معنی میں نے آپ کو ناشکرہ کہا ہے. آپ بعض لوگ کہیں گے کہ یار تم نے تو معنی ہی بدل دیے، تم نے تو یہ ساری آیات ہم پہ فٹ کر لی. چلیں، کفرو وہ کافر ہو گئے جن کو آپ کافر سمجھتے ہیں، وہ کافر ٹھہرے، آپ مسلمان ٹھہرے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں یا اس کے لیے تیار ہیں؟ تو اس کا جواب تو نفی میں ہے. اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کا ہر عمل باطل ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر نیک عمل باطل ہے جب تک اللہ کی توحید پر آپ کا یقین نہ ہو. جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، جب تک آپ کی ترجیح آخرت نہ ہو اور دنیا کی زندگی کو آپ نے آخرت کے لیے وقف نہ کر دیا ہو، تب تک آپ کا ہر نیک عمل باطل ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ قرآن کی روح سے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، میں اس میں اتنی لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں. اصل چیز جو ہے وہ ایمان باللہ ہے. ہندو اگر کہے کہ یار میں نماز روزے مسلمان بھی ہو جاتا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، تو اسلام کی بنیاد تو کلمے پہ ہے. ہم نے کلمہ کہاں پڑھا ہے؟ یہ بھی تو آپ کو سوچنا ہوگا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہرحال ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، واضح الفاظ ہے. کفر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حق کو چھپانا اور حق کا انکار، حق کی تکذیب، جھٹلانا، مان کے نہ ماننا، یہ تینوں معنی ہیں کفرو کے. کوئی ایک معنی تو نہیں ہے. اور ناشکری جو ہے وہ تو مستند معنی ہے. شکر کا متضاد کفر ہے. شکر اور کفر، کفر کا مطلب ناشکری. تو ان الذین کفروا، دیکھیں اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش نہ کریں. آپ دیکھیں حقیقی طور پہ، چلیں مجھے بھی میرے مضمون کو بھی ایک طرف رکھیں، لیکن کم از کم سوچنا تو آپ کو ہوگا نا کہ بھئی یہ کیا کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ انکار کرتے ہیں. کیا مطلب؟ انکار کیوں کریں گے؟ جب مقصود آپ کا اللہ نہیں ہے تو آپ عملاً انکار کریں گے، جیسا کہ آج ہم. لیکن شدید عذاب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے، بے مثل غالب ہے، آپ اس سے چھوٹ نہیں سکتے. اور وہ ذو انتقام اس کی ایک صفت ہے، انتقام لینے والا ہے. نافرمانی کا انجام جنت نہیں ہے سامنے کرام. نافرمان لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور اللہ کی پکڑ سے آپ چھوٹ نہیں سکتے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہم تو بے فکرے ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، کھا لے پی لے جی لے، کھابے ہو گئے، لباس ہو گئے، اور رہنے کے لیے گھر ہو گئے، اسی میں آپ خوش ہیں. تو یہ بہرحال سوچنے کی باتیں ہیں، مجھے بھی سوچنا ہوگا اور آپ کو بھی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔